بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا جو مہمان مہینہ آ چکا ہے، تو دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، ملک و ملت کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو جی بھر کر لوٹیے۔ اور اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے نظم برسات کی بہاریں اس کا تشریح کر لی تھی اور اس کا خلاصہ کیا ہے۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوالات کے جوابات میں نے لکھ دیے ہیں ترتیب کے ساتھ، تو آپ نے ان کے جو جوابات اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لینے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ پہلے بند کے قافیے: برسات، باغات، قطرات، گھات۔ سوال نمبر 2 ہے، تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ قافیہ وہ ہوتا ہے جو ردیف سے پہلے ہوتا ہے۔ ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہتے ہیں، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ ردیف اس کو کہتے ہیں جو شعر کے آخر پہ، مصرعے کے آخر پہ جو جوں کہ توں الفاظ دہرائے جائیں، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو آخری جو دوسرا مصرعہ ہے، سوال نمبر 2 ہے، تیسرے بند میں ردیف کون سی ہے؟ تیسرے بند میں جو ردیف ہے وہ بچھونے ہے، کیونکہ بچھونے تمام جو بند ہے اس میں دہرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ چوتھے بند میں ہی بطور ردیف استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیتر سبحان تیری قدرت کی پکار سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ سوال ہے، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، باغات برسات کی بارشوں سے تر ہو جاتے ہیں اور سبزہ بارش سے نہا جاتا ہے۔ چونکہ باغات بڑے بڑے درختوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس وجہ سے بارش کے پانی سے وہ صرف بھیگتے ہیں۔ وہ سبزہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو پانی جب بارش کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ سبزہ بارش کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو یہ یہاں پہ شاعر نے گلزار کے بھیگنے اور سبزہ کے نہانا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد شاعر نے سوال نمبر 3 ہے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، قدرت نے ہر جگہ سبزے کے بستر بچھا دیے ہیں اور ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجئے۔ یہ میں نے لگا دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہے برسات، لہلہاہٹ، گلزار، سبحان، جمجماہٹ۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ کون سے الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کون سے الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ تو مذکر اور مؤنث الفاظ بھی میں نے الگ الگ کر کے لکھ دیے ہیں۔ جیسا کہ مذکر الفاظ ہیں بادل، سبزہ، گلزار، رنگ، تیتر، اور مؤنث الفاظ ہوا، بہار، برسات، قدرت، گھٹا۔ تو یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، کالم۔ یہ کالم آپ کو میں ملا کے دے دیتا ہوں۔ عزیز طلبہ، کالم میں نے ملا دی ہیں، ایک بار سن پہ لیجئے۔ سبزہ، لہلہاہٹ، بوندیں، جمجماہٹ، بادل، مست، پانی، جل تھل، ہرے، بچھونے، تیتر، سبحان، ماہ، ماہی، ابر، سیاہی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا جو کالم۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ مصرع جو بار بار دہرایا جائے کسی نظم میں اس کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ تو اس نظم میں ٹیپ کے مصرعے کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 7، اس نظم میں جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تو یہ نظم میں یہ ٹیپ کا مصرع تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 آ جاتا ہے، نظم برسات کی بہاریں کا خلاصہ تحریر کریں۔ وہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آج کے ہمارے اس کی مشق۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تشبیہ
کیا ہوتی ہے تشبیہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی تشبیہ کسی چیز کو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک چیز کو اس کی خوبصورتی، اس کی کسی خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک چیز جو پہلے سے موجود ہے، دوسری چیز میں اس چیز کی جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان خصوصیات کی بنا پر اس چیز کو پہلی چیز کی مانند قرار دینا یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانند قرار دینا جو یہ تشبیہ ہے، کیونکہ پھول تو پہلے ہی خوبصورت ہے، اب خوبصورت چہرے کو پھول جیسا قرار دینا یہ تشبیہ ہوتا ہے۔ تشبیہ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں پہلی چیز کو مشبہ، دوسری کو مشبہ بہ، اور دونوں کے درمیان مشترک خوبی یا صفت کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ بھی تشبیہ کے ارکان ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جس چیز کو دوسری جیسا قرار دیا جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں، اور دوسری چیز کو یعنی کہ جس سے مشابہ قرار دیا جائے، جس سے ملایا جائے، اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دونوں کے درمیان جو وصف ہوتا ہے، جو دونوں کے درمیان جو مشترک خوبی ہوتی ہے، اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں، جو دونوں کے درمیان جو مشترک ہوتی ہے۔ اس کے بعد حرف تشبیہ، جس حرف سے تشبیہ بیان کی جائے اس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اور غرض تشبیہ یعنی کہ وہ مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، دوبارہ پھر سن لیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ تشبیہ کا مقصد عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تشبیہ سے بعد میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اب تشبیہ دینے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ عام چیز کو خاص چیز کی جو اس کے خاص چیز جیسا قرار دیتی ہے، اس کی خوبی کی وضاحت کرنا ہے، اور اس سے تشبیہ سے جو کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور بیان جو ہے وہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے تشبیہ کی: اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، اس کے لب پھولوں کی طرح نازک ہیں، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ یہ تمام جو مثالیں ہیں یہ تشبیہ کی مثالیں۔ ان مثالوں میں دانت، لب، دل، قد اور وہ یعنی کہ شخص یہ مشبہ ہے، اور جبکہ موتی، پھول، پتھر، سرو اور لومڑی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے یہ مشبہ بہ ہیں، ان کو مشبہ بہ کہا جاتا ہے۔ ان مثالوں میں بالترتیب سفیدی، نازکی، سختی، لمبائی اور چالاکی تشبیہ کی وجوہات یا وجہ شبہ کی مثالیں ہیں۔ ان کو ہم جو تشبیہ کی وجوہات کہہ سکتے ہیں یا وجہ شبہ کہہ سکتے ہیں۔ حرف تشبیہ ایسے لفظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جو مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کی مانند، کی طرح، کی صورت، جیسا، سا وغیرہ۔ یہ تمام جو ہیں یہ حروف تشبیہ ہیں۔ اور غرض تشبیہ سے مراد وہ مقصد یا سبب ہے جس کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے تشبیہ بیان کی جائے۔ جیسے مثال دیکھیے: اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید۔ اب یہاں پر جو غرض تشبیہ ہے وہ دانتوں کی سفیدی بیان کرنا ہے۔ دوسری مثال میں: اس کے لب پھولوں کی طرح نازک ہے۔ یہاں پر جو ہونٹوں کی نزاکت کو بیان کرنا یہ مقصد ہے۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے۔ یہاں پر جو غرض تشبیہ ہے وہ دل کی سختی کو بیان کرنا ہے۔ اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ یہاں پر جو غرض تشبیہ ہے وہ قد کے بڑے ہونے کو بیان کرنا ہے۔ وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ یہاں پر جو غرض تشبیہ ہے وہ کسی شخص کی چالاکی کو جو بیان کرنا مقصد ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا تشبیہ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا نظم بساط کی بہار اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو وباؤں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔